بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنرل باجوہ نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ پیغام ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے لنک ہیں۔ کیا پیغامات ہیں آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پیٹیشن جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں انتخابات کرانے کی بات کی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایسوسی ایشن نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست کے حوالے سے بہت اہم اپڈیٹ سپریم کورٹ سے آئی ہے، آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ بیک ڈور رابطے کر رہی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ چاہتی کیا ہے۔ صدر عارف الوی سے ملاقاتیں، وزیر خزانہ کی بڑی اہم ملاقاتیں ہیں، اور صدر عارف الوی ایک اور اہم شخصیت سے ملاقات کرنے لگے ہیں۔ اس ڈیٹیل میں جو تمام چیزیں ہیں وہ کور ہو جائیں گی اس ویلاگ کے اندر، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کسی جرنل جو ریٹائر ہوتا ہے وہ اس کچھ صحافیوں کو بلاتا ہے اور اپنی اوپر جو بیتی ہوئی چیزیں ہیں وہ بتاتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو نیریٹو ہے اس کو مینیپولیٹ کر سکے، اس کو آگے بڑھا سکے، کیونکہ اس کی وائس سیاستدان تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، نیریٹو بنا لیتے ہیں، عوامی اجتماعات سے خطاب کر لیتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ کو رائٹ ناؤ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے میڈیا تک نہیں پہنچا پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جاوید چودھری، آپ کو پتہ ہے جو اقبال صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور مختلف جو صحافی ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو کچھ پیغامات دے رہے ہیں، اور وہ پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کا لیٹسٹ پیغام کیا اور جنرل باجوہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ روز میڈیا پہ بیشنگ ہوتی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ ریسنٹلی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں جو ہے مولانا غفور حیدری جو کہ JUIF کے ہیں، وہ ایک جمعے کے خطبے میں جنرل باجوہ کو بیش کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف باتیں کی اور ان کے آنے پر وہ باتیں جاری رہیں، جس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو ٹوکا کہ اپنی زبان بند کرو، تم مولانا کے خلاف ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں، صرف مسلم لیگ نون جس میں آپ کو پتا ہے کہ کیپٹن صفدر نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جنرل باجوہ، ثاقب نثار جیسے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور پھر PTI میں تو عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے بڑا کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اس ٹائم بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے، تمام فیصلے کرتے تھے۔ اب جنرل باجوہ نے اپنی آواز کو کہیں نہ کہیں سے پہنچانی ہے، اور ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس ٹائم شدید ڈپریشن کی حالت میں اور وہ ملک سے باہر ہیں۔ وہ صحافیوں سے کچھ نہ کچھ اپنی آواز پہنچانے کے لیے رابطے کرتے ہیں، جس میں منصور علی خان شامل ہے، اقبال صاحب شامل ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے جاوید چودھری صاحب شامل ہیں۔ اب نیا انکشاف جنرل باجوہ کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس عمران خان کی وہ ٹیپس موجود ہیں جو کسی کے پاس موجود نہیں ہیں، اور پھر جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ ان ٹیپس میں جو مواد ہے اگر آپ وہ سنیں گے تو یقیناً آپ عمران خان صاحب کو ایک مونسٹر سے کم، یعنی ایک دیو ہیکل، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ ٹیپ سن کے یہ تاثر قائم کر لیں گے کہ وہ جو ہے انتہائی خوفناک ہے اور اس کے ارادے انتہائی مذموم ہیں۔ یہ باجوہ صاحب نے جرنلسٹ کو بتایا اور ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے اور میرے پاس تمام ٹیپس موجود ہیں، اور وہ ٹیپس جنرل فیض کو بھی نہیں پتا کہ جو میرے پاس موجود ہیں۔ تو ایسا کیا ہے ٹیپس میں، صحافیوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیپس میں جنرل باجوہ نے بتایا کہ نواز شریف کے خلاف جو عمران خان صاحب باتیں کرتے تھے، اور نواز شریف کے خلاف عمران خان کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے زبردست طریقے سے نواز شریف کو پھنسایا ہے، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ابھی تو مزید نواز شریف کے ساتھ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ تو جنرل باجوہ بڑے غصے تھے عمران خان صاحب پہ اور کہہ رہے تھے یہ تمام مواد موجود ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ موجود ہے۔ تو ان کو صحافی کی جانب سے کہا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے اس سے پہلے جو آڈیو نکالی وہ بڑی بیڈ ٹیسٹ میں تھی، چاہے جیسی بھی تھی، فیک تھی، ٹھیک تھی، جیسی بھی تھی، لیکن اس سے عمران خان صاحب کا پر بھی گیلا نہیں ہوا۔ تو اب آپ کیا کر لیں گے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیپس آ جائیں گی تو اس سے عمران خان صاحب کو کتنا ڈیمیج کر لیں گی، جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ میں اس میں کوئی نہیں ڈرتا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے لیے وہ درست آدمی نہیں ہے۔ خیر یہ تمام باتیں تو صحافیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
آپ کو پتا ہے کہ جتنی عمران خان کی آڈیو لیکس آئی ہیں اس نے عمران خان صاحب کو ڈیمیج نہیں کیا ہے، اور اس نے عمران صاحب کو پرواہ بھی نہیں ہے، اور وہ عمران خان صاحب جو ہے آگے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنا نیریٹو بنائے جا رہے ہیں. تو رائٹ ناؤ اگر آپ بات کریں کہ کیا ایک جو سوال ہے کہ ٹیپس وہ عمران خان صاحب کو یا کسی بھی لیڈر کو کہیں بھی ڈیمیج کرتی ہیں، تو میرا خیال سے ہماری معاشرے میں بات اب آگے نکل گئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، اس پر لوگ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، اور لوگ زیادہ اس کو اس ٹائم تو سیاسی مخالفین کے کہنے پر نیریٹو بنتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں عمومی طور پر جو بات دیکھنے کو آئی ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ ڈیمیج نہیں ہوئے ہیں. میں اگلی خبر پہ چلوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی، لیکن میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ باجوہ صاحب اس ٹائم شدید فرسٹریشن میں ہیں، اور باجوہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے سد باب کیا جائے جو ان کے خلاف نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ میں مزید ٹیپس نکالوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک آرمی چیف کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کو ریکارڈ کرے؟ یہ تو پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. وہ جو ایکٹ حکومت نے بنایا تھا اسی کے اگینسٹ ایک آرمی چیف ایک جو ہے ملک کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ کا سربراہ جا رہا ہے اور وہ لوگوں کی اور سیاسی رہنماؤں کی ریکارڈنگ کرتا ہے. یہ اسی معاملات کی وجہ سے جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے. خیر موو آن کرتے ہیں، آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی میں انتخابات کرائے جائیں، اس حوالے سے درخواست کو نمبر لگ گیا، درخواست منظور ہو گئی ہے، یعنی کوئی اعتراض نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ اس کو سننے جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے ہی فیصلہ موجود ہے، اب سپریم کورٹ سن لے گی تو ہمارے سامنے ایک بڑی واضح چیز کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کورٹس جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ ٹائم پر انتخابات چاہتی ہیں یا نہیں. اور اگر سپریم کورٹ سے ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ باؤنڈ کر دے گا مسلم لیگ نون کو کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ درخواست پر سے نمبر لگ گیا، درخواست پر یہ جلد سماعت ہونے کا اس کا امکان ہے، اور جلد سماعت ہونے کے بعد بہت واضح طریقے سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ سپریم کورٹ کیا چاہتی ہے، کیا وہ ٹائم پہ انتخابات چاہتی ہے یا نہیں. آئین کے تحت تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، تو یہ بڑا ایک گیم چینجر پلان ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے صدر عارف الوی صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں. بیک ڈور چینل سے مذاکرات اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ کنسنسس ہو سکے کہ ہم نے الیکشن کب کرانے ہیں. اور اب شہباز حکومت اور پی ڈی ایم کوشش یہ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو قائل کریں کسی طرح، اور عمران خان صاحب کو اس چیز پہ لے آئیں کہ کس طرح سے جو ہے آگے چلا جائے انتخابات کے حوالے سے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جو بھی حربہ ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف اپنا لیا ہے وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہا، اور وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہا ہے اسی وجہ سے جو پے در پے شکست کے بعد حکومت نے یہ سوچا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ ایک دفعہ دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور پھر عمران خان کو انگیج کر کے کسی طرح سے انتخابات کی طرف جایا جائے. اس سلسلے میں مزید اپڈیٹ ہوگی. صدر عارف الوی صاحب ایک امپورٹنٹ شخصیت سے بھی ملاقات کریں گے. سب سے بڑا ملک کا مسئلہ رائٹ ناؤ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا آرٹیکل 6 لگے گا یا کیا ہوگا، کس طرح سے یہ معاملہ آگے جائے گا، عدالتیں کیا کہیں گی. تو اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو ضرور بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.